ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم 30ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے آغاز میں سورہ نبا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے اور اسی طرح جنت اور دوزخ کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں۔ جنتیوں کے بارے میں یہ بات ذکر کی کہ جنتی جنت میں فضول بات نہیں سنیں گے، یعنی جنت میں جو بھی بات ہوگی، جو بھی بات کرے گا، قیمتی بات، فائدہ مند بات ہوگی، فضول لغو بات نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان جب خوشی ملتی ہے تو خوشی کے اندر لغویات میں کافی مشغول ہو جاتے ہیں۔ مجلس لگی ہے خوشی کے موقع پہ تو وہاں بہت ہی لغویات چل جاتی ہے۔ تو جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی اور نہ اسی طرح کوئی گناہ کی بات، ظلم زیادتی کی بات ایسی بھی نہیں ہوگی۔ اصل میں جو لوگ جنت میں جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلبہم واحد، ان سب کا جو دل ہے وہ ایک جیسا ہوگا۔ سارے جنتیوں کا دل ایک بندے کے دل کی طرح ہوگا، یعنی کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ عداوت، کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے جنتیوں کے دل صاف اور شفاف ہوں گے۔ جب سب کے دل ہی شفاف ہے تو ظاہر بات ہے پھر ایسی باتیں سننے میں نہیں ملیں گی۔ سورۃ النازعات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو اس آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دیکھیے، رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات اور رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا یہ ہر بندے کے لیے ہے، لیکن جس بندے کو یہ چیز دنیا میں سمجھ آ گئی اور یقین کی حد تک یہ معاملہ پہنچ گیا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر اثرات بھی ظاہر ہو گئے کہ وہ آدمی خواہشات پہ قابو پا لے۔ آدمی اپنی خواہش پہ قابو کب پاتا ہے؟ کسی ڈر کی وجہ سے، کسی ڈر کی وجہ سے۔ تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اگر خواہشات کو آپ لگام دیں گے تو اس میں آپ کو وقتی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ اگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے خواہشات کو قابو کریں گے، لگام دیں گے اس کو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہے جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے۔ تو اس لیے بہت بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں رب کا ڈر بھی ہے اور وہ اپنی خواہشات کو قابو رکھے ہوئے ہیں۔ آگے سورہ عبس ہے، اس میں کئی باتیں ذکر کی گئی۔ ایک بات یہ ذکر کی گئی من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر۔ 2-3 آیات کے اندر انسان کی ساری زندگی بیان کر دی۔ انسان کس چیز سے پیدا ہوا؟ پانی کی ایک بوند سے، اور اس کے بعد پھر دنیا میں آیا
اور دنیا میں رہنے کے بعد پھر قبر میں چلا گیا، پھر اللہ جب چاہے گا اٹھائے گا۔ یہ انسان کی ساری تاریخ ہے۔ اللہ نے 2-3 آیات میں ساری انسانی تاریخ بیان کر دی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے نزدیک سال بڑا لمبا ہے، زندگی بڑی لمبی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ بالکل مختصر ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ مومنون میں ہے کہ جب جہنمیوں کو جنت اور جہنم سامنے نظر آئے گی اور آنکھیں کھل جائیں گی، اس وقت کہیں گے کہ ہم تو ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ دنیا میں ٹھہر کے آئے۔ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، شمار کرنے والوں سے سوال کر لو، پوچھ لو، اتنا ہی وقت ٹھہر کے آیا، دنیا کی وہ ساری نعمتیں بھول جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی یہ زندگی بہت عارضی اور مختصر زندگی ہے۔ تو جتنی بھی اللہ نے زندگی دے رکھی ہے اسے قیمتی بنائیے اور رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیجیے۔ سورہ تکویر ہے، سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ بیان کیا ہے، اور جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، قیامت کیسے قائم ہوگی، وہ سورہ تکویر پڑھ لے۔ جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اور جب روشن ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور اسی طرح پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا، تو سورہ تکویر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وہ مناظر بیان کیے۔ اور ایک بات بھی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس وجہ سے قتل کیا گیا، تجھے پہ کیوں اتنا ستم کیا گیا۔ یہ واقعات عرب کے اندر بھی موجود تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ یہ پچھلے دنوں میاں والی کا واقعہ کہ ظالم نے اس وجہ سے اپنی بچی کو فیر مارا کہ میرے ہاں بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا۔ تو بہرحال یہ چیز قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ انسان نے اپنے ذہن میں چیز بنا رکھی ہے۔ بیٹوں کو بہت پسند کرتے ہیں، بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر کیا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ بیٹیوں کا پہلے ذکر کر کے اللہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ بیٹیاں منحوس نہیں ہیں، یہ نفرت والی چیز نہیں ہے، بلکہ ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر نفرت والی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ذکر نہ کرتے۔ آگے سورہ انفطار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تیرا رب کریم ہے، اور کریم بہت عزت والا ہے، تجھے اس نے بڑی عزت سے نوازا ہے، اور رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جس کو ہر ضرورت کا علم ہو اور وہ ہر ضرورت کو پورا بھی کرے، کسی چیز کو آغاز سے لے کے حد کمال تک پہنچا دے، اسے رب کہتے ہیں۔ تو رب بڑی عزت والا ہے اور اس نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو کتنا ہی بد نصیب وہ انسان ہے جو رب کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ جھکتا ہے۔ دیکھو جس نے کائنات کے اندر ہمیں سب کچھ دے دیا اور کہا مزید بھی کوئی چیز چاہیے تو ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ اتنا کچھ دے دیا، مزید چاہیے تو مطالبہ کرو، مانگو، تمہیں ملے گا۔ تو اس کے باوجود بھی جو آدمی نہیں، میری نہیں سنتا، تیری نہیں موڑتا، تو وہ دھوکے میں ہے، دنیا نے اس کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے،
حافظ بن قیم رحمہ اللہ نے یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت تبصرہ لکھا ہے، کہتے ہیں دیکھو جو نیک لوگ ہیں نا یہ دنیا میں بھی نعمتوں میں ہیں، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ قبر اور حشر کی تو سمجھ آتی ہے، دنیا کی سمجھ نہیں آتی۔ تو فرماتے ہیں دیکھو جس آدمی کو اس دنیا میں صحیح عقیدہ مل جائے، عقیدہ توحید مل جائے، اور پھر اسی طرح رب کی صحیح معرفت ہو جائے اور صحیح صاف ستھرا دل مل جائے، یعنی دل سلامتی والا مل جائے اور صحیح عقیدہ مل جائے، رب کی صحیح پہچان ہو جائے، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا نعمتیں ہو سکتی ہے؟ یعنی اس آدمی نے دنیا میں آنے کا مقصد پا لیا ہے، اپنے رب کو پہچان لیا ہے، اور سب سے پہلے جو قبر میں سوال ہے اس نے سوال کا جواب تیار کر لیا ہے۔ تو یہ انسان جس کو یہ نعمتیں نصیب ہوئی ہے تو اس کے مقابلے میں جو لوگوں کے پاس نعمتیں ان کی حیثیت نہیں ہے، وقتی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا اخروی فائدہ ہے۔ سورہ انشقاق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ذکر کی، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ترتیب وار چڑھتے جاؤ گے، بلندی حاصل کرتے جاؤ گے۔ اس میں اشارہ ہے، جو سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ چاند پہ ہم چلے گئے، تو اشارہ ہے کہ تم ترقی کرو گے، یہ چاند تک پہنچ جاؤ گے۔ اس میں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کہ تم ترتیب وار اوپر کی طرف چڑھتے جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اشارہ دیا ہے۔ تو کہتے سائنس دان جو ہے وہ چاند پر پہنچے ہیں، تو اس کا اشارہ پہلے سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ بروج ہے، سورہ بروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، جن لوگوں نے مومن مردوں کو مومن عورتوں کو فتنے میں مبتلا کر دیا انہوں نے پھر توبہ نہیں کی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ ایک واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایک بادشاہ اور ایک جادوگر بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ مجھے کوئی بچہ دے تاکہ میں اپنا علم اسے سکھا دوں، زندگی موت کا پتہ نہیں، میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد میرا علم تو جاری رہے، آپ کو پریشانی نہ ہو۔ بادشاہ نے ایک ذہین بچہ اسے دیا۔ وہ بچہ صبح گھر سے جاتا اور جادوگر کے پاس جا کے تعلیم حاصل کرتا، شام کو واپس آ جاتا۔ راستے میں ایک راہب بیٹھا ہوتا، بچے ہوتے ہیں، ویسے بھی جب قسمت چمکنے لگے اللہ کو بہانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ راستے میں اس راہب کے پاس تھوڑی دیر کے لیے جاتے وقت بھی رک جاتا، آتے وقت بھی رک جاتا۔ آہستہ آہستہ اسے ذوق بڑھتا گیا تو اس نے زیادہ دیر رکنا شروع کر دیا۔ اب جادوگر کے پاس جب لیٹ جاتا تو وہ آگے سے مارتا، گھر لیٹ پہنچتا تو گھر والے مارتے۔ بچے نے جادوگر کی شکایت کی اس راہب کے سامنے اور گھر والوں کی کہ مجھے مار پڑتی، میں آپ کے پاس رک جاتا ہوں۔ تو اس راہب نے طریقہ یہ بتایا کہ اگر جادوگر پوچھے لیٹ کیوں آئے ہو تو اشارہ کر دو گھر سے آتے ہوئے دیر ہو گئی، یعنی مناسب بات، گھر سے آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ گھر والے پوچھے تو کہا وہاں سے آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ تو اس طرح خیر بچے نے سسٹم چلایا، علم سیکھتا رہا۔ ایک دن یہ بچہ جا رہا ہے تو آگے دیکھا ٹریفک جام ہے، لوگ رکے ہوئے ہیں، بہت دنیا جمع ہے۔ یہ بچہ قریب ہے، کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ درمیان میں ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ بچے نے کہا کہ آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں دیکھوں کہ اس راہب کا دین سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے اس بچے نے اس سانپ کو مارا اور کہا کہ اے اللہ اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو اس کو قتل کر دے۔ پتھر مارا تو وہ سانپ مر گیا۔ سانپ مر گیا تو دنیا نے تو بچے کو اٹھا لیا، محبت پیار
اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کے بعد ایک اعزاز یہ دیا کہ جس بندے کے لیے یہ دعا کرتا اللہ قبول کر لیتے. اس نے جا کے راہب کو بتایا کہ میں نے تو اس طرح کیا تو اس طرح وہ سانپ مر گیا ہے اور لوگوں کے ہاں بڑی شہرت ہو گئی ہے. راہب نے کہا کہ اس وقت تو مجھ سے زیادہ عظیم ہو گیا ہے، اللہ نے تجھے عظمت دے دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ تجھے آزمایا جائے گا، لیکن میرا بتانا کسی کو. دیکھو کتنی تنگی کا دور اہل حق پہ گزرا ہے، میرا کسی کو ذکر نہ کرنا. خیر بچے کی شہرت جب بہت زیادہ ہوئی، بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ نبینا ہو چکا تھا، تو اس کو کسی نے بتایا کہ جو بچہ جادو سیکھنے جاتا تھا وہ بڑا جادو کمال کا اس کا بن گیا، جادوگر بن گیا پورا، اور وہ تو جو جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے، وہ لوگوں کو شفا دیتا ہے. یہ بڑے تحفے تحائف لے کے اس بچے کے پاس پہنچا، کہا کہ یہ سارے تحفے تیرے لیے، مجھے شفا دے دے. بلائی نہیں ہے، مجھے بلائی دے دے. کہا شفا میں تو نہیں دیتا، شفا تو میرا اللہ دیتا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں وہ مہربانی فرما دیتا ہے. کہا اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف کروایا. تو کہا اگر آپ مسلمان ہو جائے میں دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دیں گے. خیر اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. بچے نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی تو اس کی آنکھیں واپس آگے بنائی، اللہ نے واپس کر دی، دیکھنے والا بن گیا. جب بادشاہ کی مجلس میں آیا تو بادشاہ بڑا حیران، تجھے بینائی کہاں سے ملی؟ کہا میرے اللہ نے دی ہے. کہا میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے؟ فرمایا ہاں، جو میرا رب ہے تیرا رب ہے. یہ سبق کہاں سے سیکھا تو نے؟ کہا جو ہمارا بچہ وہ جادو سیکھنے جاتا تھا تو وہ بچہ بڑے کمال کو پہنچ چکا ہے، تو اس نے دعا کی، اللہ نے مجھے بینائی واپس کر دی ہے. اس بچے کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا یہ سبق تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ خیر بچے نے شروع میں کافی صبر کیا، لیکن جب زیادہ انہوں نے پریشان کیا تو بچے نے بتا دیا کہ فلاں راہب سے. راہب کو لایا گیا، راہب کو کہا گیا تو دین چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ دو باتیں، چھوڑتا ہے تو ہم چھوڑ دیں گے تجھے، نہیں چھوڑتا پھر تیار ہو جا سزا کے لیے. اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. اسی وقت آرا لایا گیا، آرا رکھ کے اس کے سر پہ رکھ کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. وزیر کو بلایا، ہاں دیکھ لیا، اگر اس طرح کٹنا گوارا ہے تو ٹھیک، ورنہ دین چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں، اب مجھے جو سمجھ آ چکی ہے میں دین نہیں چھوڑ سکتا. خیر اس کے سر پہ آرا رکھا، وزیر کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے. بادشاہ نے سمجھا کہ بچہ ہے، اس کو ڈرا دھمکا کے دین سے ہٹا لیں گے، اسے قتل نہ کیا جائے. اس نے کچھ بندے 4-5 فوجی بھیجے، ایسے کرو تم اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، وہاں جا کے اس کو دھمکانا ڈرانا کہ ہم تجھے نیچے پھینک دیں گے یا تو کفر کر رب تعالیٰ کے ساتھ. تو اس نے یہ پلان بنا کے بچے کو بھیج دیا پہاڑ کے اوپر. جب یہ لے کے جا رہے تھے بچے کو سمجھ آ گئی، بچے نے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، تو مجھے بچا. کیسے بچا؟ جیسے تو چاہتا ہے، بس مجھے بچا لے، مجھے کافی ہو جا. حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، تو مجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا. یہ پہاڑ کی چوٹی پہ گئے. یہ ابھی تک بچے کو ڈرانے دھمکانے والے تھے کہ پہاڑ تو ہلنا شروع کر دیا. اتنا ہلا کہ وہ سارے کے سارے نیچے گرے اور مر گئے. بچہ صحیح سلامت بادشاہ کے پاس. کہا باقی کدھر ہے؟ کہا اللہ نے ان کو تباہ کر دی ہے. بادشاہ نے کہا بڑا عجیب معاملہ ہے. خیر اس نے کہا بھی شاید کوئی اتفاق ایسا ہو گیا ہو. اس نے 4-5 اور بندے بھیجے. دیکھو
یہ مارنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ مارنے کے لیے جا رہے ہیں اپنے علم پہ، اور بادشاہ کے علم میں مارنے کے لیے، اللہ کے علم میں مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مرنے کے لیے۔ آؤ بھی 3-4 بندے، ایسے کرو دریا میں لے جاؤ کشتی، درمیان میں لے جا کے وہاں اس کو پوچھو ہاں دین چھوڑتا ہے کہ نہیں، چھوڑ دے تو ٹھیک، نہ چھوڑے اس کو دھکا دے دینا۔ کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی درمیان میں پہنچی، وہ اپنا کام کرنے ہی والے تھے۔ بچے نے پھر دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو مجھے ان کے مقابلے میں محفوظ فرما اور میری مدد فرما۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی، اتنے ہچکولے کھائے کہ وہ سارے پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ بچہ پھر کشتی میں چودھری کی طرح بیٹھا ہے اور کشتی کو گھما کے پھر کنارے اور پھر بادشاہ کے دربار میں۔ یہ بار بار جو بادشاہ کے دربار میں آ رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے جو اہل حق ہوتے ہیں نا، وہ بڑے لوگوں سے ٹکراتے ہیں، بڑے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کیونکہ بڑے سیدھے ہو جائیں تو کئی لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ حل ہونے والا نہیں، بچے کو سمجھ آ گئی کہ یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ بچے نے کہا تو مارنا چاہتا ہے تو میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں، اس کے بغیر تو مجھے مار نہیں سکتا، لیکن شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ پہلے لوگوں کو جمع کر۔ بادشاہ عقل مند بھی بڑے ہوتے ہیں اور پاگل بھی بڑے ہوتے ہیں، اب اس کو کیا پتا تھا کہ معاملہ گیم ہی الٹی ہو جائے گی۔ خیر اس نے بڑی دنیا جمع کی، لوگ اکٹھے ہو گئے، کہا ایک بڑی جگہ پہ اسٹیج لگا جہاں سے سارے لوگ بآسانی دیکھے۔ اسٹیج بنا دیا گیا، کہا ایسے کرو میرے ترکش سے تیر نکالو، اور پھر بآواز بلند یہ بات کہہ رہی ہے بسم اللہ ربی ھذا الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ اور اس غلام کے رب کے نام کے ساتھ میں تیر چلا رہا ہوں۔ یہ بآواز بلند کلمہ کہہ پھر تیر چلا اگر مجھے مارنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے بآواز بلند یہ کلمہ کہا بسم اللہ ربی ھذا الغلام، تیر چلایا، بچے کی کان پٹی پہ تیر لگا، اس نے اوپر ہاتھ رکھا، جام شہادت نوش کر گیا۔ بادشاہ بڑا خوش، بچہ مر گیا، یہ گھر گیا۔ اس کو کیا پتا تھا بچے بچے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ بچوں سے بھی بسا اوقات بڑا کام لے لیتے ہیں۔ گھر گیا تو باہر سے آواز آنے لگی آمنت برب ھذا الغلام، آمنت برب ھذا الغلام۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے ایک بچے کی وجہ سے، لاکھوں کی تعداد میں۔ شاید میں نے آپ کو ایک واقعہ سنا تھا، ہالینڈ کا ایک واقعہ ہے، وہاں ایک مسجد تھی، تو امام صاحب اور خطیب صاحب جو تھے وہ اور ان کا بیٹا، وہ ہر جمعے والے دن کچھ اسلامی لٹریچر لے کے باہر مین روڈ پہ کھڑے ہو جاتے، لوگ آتے اور وہ جو اسلامی لٹریچر کوئی پکڑتا دیکھتا کسی اچھا لگتا وہ لے جاتا، بعض لوگ آگے سے گالی وغیرہ بھی دیتے۔ اس طرح ان کا معمول تھا، ہر جمعے والے دن نماز عصر کے بعد وہ وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے، یعنی بچوں کا کردار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا۔ ایک دن جمعے والے دن نماز عصر پڑھی تو بیٹے نے کہا ابو چلے اسلامی کتاب اور لٹریچر تقسیم کرنے کے لیے۔ اس نے کہا آج میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ بچے نے کہا اچھا میں اکیلا چلا جاؤں؟ کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ یہ بچہ چلا گیا، یہ تقسیم کرتا رہا۔ ایک اس کے پاس وہ کتابچہ باقی رہ گیا جس پہ اسلام کا تعارف تھا۔ بچے ہی ہوتے ہیں، بچے کے ذہن میں آیا کہ ہم ہر ہفتے کو آتے ہیں یہاں رکتے ہیں کتنی دیر کو، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، یہ سامنے والا جو گھر ہے یہ دروازہ بند ہی رہتا ہے، کبھی کھلا نہیں ہے۔ اس نے سڑک کراس کی، کراس کرنے کے بعد اس نے جا کے اس گھر کی بیل دے دی۔ جب بیل دی تو آگے سے کوئی جواب نہ آیا، اس نے دوبارہ بیل دی، کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے اوپر انگوٹھا رکھ دیا جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے،
انگوٹھا رکھا تو اس کو محسوس یوں ہوا جس طرح کوئی سیڑھی سی اتر رہا ہے۔ اندر سے ایک عورت نکلی، کہا آپ کون ہے، کس کو مل رہے ہیں؟ کہا آپ کا اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ پڑھے اور دیکھیے اللہ آپ سے کیسی محبت کرتا ہے۔ اس نے وہ کتابچہ پکڑایا، وہ عورت اندر چلی گئی، کنڈی لگا لی اس نے، بچہ واپس آ گیا۔ اگلے جمعے کو جب خطیب صاحب نے جمعہ پڑھایا تو آج بھی یورپ کے اندر ماحول ہے کہ آگے مرد ہوتے ہیں پیچھے عورتیں ہوتی ہیں، آج بھی وہاں ماحول ہے جس طرح مسجد نبوی میں ہوتا تھا حضور کے زمانے میں۔ پیچھے سے ایک عورت کھڑی ہوئی، کہا آج سے چند دن قبل مجھے اسلام کا کوئی تعارف نہیں تھا، میں نہیں جانتی تھی اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہوتے ہیں، اور نہ مجھے اس مسجد کا علم تھا کہ یہاں کو مسجد اللہ کا گھر ہے۔ میری کہانی یہ ہے، میں تو آج اس بچے کو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں جو بچہ میری زندگی کا اور میری ہدایت کا سبب بنا ہے۔ میرا واقعہ یوں ہے کہ ہم میاں بیوی دوسرے ملک سے آ کے یہاں آباد ہوئے، اپنی رہائش وغیرہ بنائی ہے، تو یہاں ہمارا کوئی کسی سے تعلق نہیں ہے۔ میرا خاوند 3-4 مہینے سے فوت ہو چکا ہے، اولاد ہے نہیں، میں اکیلی ہوں۔ 3-4 مہینے کا عرصہ تو میرا گزرا، لیکن میں زندگی سے مایوس ہو چکی تھی، اتنی مایوس ہوئی کہ میں نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں۔ میں بازار گئی، وہاں سے رسی خرید کے لائی اور میں نے وہ رسی پنکھے کے ساتھ باندھ دی اور ایک پھندا بنایا جس کے اندر میں نے گلا ڈالنا تھا، اور نیچے میں کرسی پہ یا ٹیبل پہ کھڑی ہو گئی اور میں نے وہ پھندا اپنے گلے میں ڈالا تاکہ میں خودکشی کروں اور اپنی زندگی ختم کر لوں۔ جب میں پھندا ڈال چکی اور میں اپنا پاؤں مارنے والی تھی کرسی کو کہ وہ سائڈ پہ ہو اور میں لٹک جاؤں اور میری زندگی ختم ہو جائے، بس جس لمحے میں وہ پاؤں مارنے والی تھی اچانک کسی نے بیل دے دی۔ میں ایک لمحے کے لیے رکی، دوبارہ پہلے اس نے بیل دی، میں نے کہا شاید کوئی مجبور ہے، پھر اس نے بیل کے اوپر انگوٹھا ہی رکھ لیا، تو میں نے کہا چلو اس کی پہلے بات سنتی ہوں، یہ کون ہے، کوئی ضرورت مند ہوگا، بعد میں خودکشی کرتی ہوں۔ جب میں نیچے آئی ہوں وہ چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، اس نے کہا آپ کا رب آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ اس کتابچے میں لکھا ہے۔ اس نے مجھے وہ کتابچہ دیا، بچہ چلا گیا، میں اپنے گھر چلی گئی، اس کتابچے کو پڑھا اور مجھے اسلام کا تعارف ملا، تو میں مسلمان بھی ہو گئی ہوں اور میری زندگی بھی بچ گئی ہے۔ میں اس بچے کو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں۔ تو بچے بھی بس اوقات بڑا بڑا کردار پیش کر دیتے ہیں، اس بچے کی وجہ سے لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ بادشاہ بہت خناس تھا، بڑا ظالم اور جابر تھا۔ اس بادشاہ نے کہا ایسے کرو، راستوں کے کناروں پہ خندقیں کھود دو، گہرے گہرے گڑھے کھود دو اور آگ جلا دو، اور جو آدمی یہاں سے گزرے یہاں پہ چیک پوسٹ بناؤ، جو گزرے مسلمان اس کو پکڑو اور آگ میں پھینک دو۔ بعض تفسیری روایات میں ہے ایک ایک دن میں 30 ہزار مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو آگ میں زندہ جلایا گیا۔ ایک حدیث میں واقعہ بھی ہے کہ ماں اور بیٹا، شیر خوار بچہ، ماں کا دودھ پینے والا، ان کو لایا گیا۔ اب فوجی نے پکڑا بچے کو، جلدی سے آگ میں پھینک دیا۔ یہ دودھ پیتا بچہ بولتا تو نہیں ہے، ماں بڑی پریشان ہوئی بچے کی وجہ سے۔ یہ بچہ آگ جلتی آگ میں بول رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا امہ اسبری فإنک علی الحق، اماں صبر کر تو حق پر ہے، پریشان نہ ہو۔ تو اس نے بھی چھلانگ لگا دی بالآخر۔ تو یہ واقعہ اس کو سورہ بروج کے اندر اشارتاً بیان کیا گیا اور حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے مومن مردوں کو مومن عورتوں کو
آزمائش میں ڈالا یعنی زندہ جلا دیا، ثم لم یتوبوا پھر توبہ نہیں کی، معنی یہ نکلا اتنے بڑے مجرم بھی اگر اللہ سے توبہ کر لے اللہ ان کو بھی معاف کر دے، اتنے بڑے مجرم۔ تو اس لیے اس میں پیغام ہے ہمارے لیے، جتنے بھی گناہ کیے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، تاک رات ہے اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگ لو، اللہ جو ہو چکا تو معاف کر دے، آئندہ زندگی تیرے در پہ گزرے گی۔ سورہ طارق ہے، اس میں اللہ یہ بات ذکر کرتے ہیں یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھول دیے جائیں گے، راز فاش ہو جائیں گے، راز نہیں رہے گا۔ آج ہمارے سینوں میں بڑی باتیں چھپی ہوئی ہے، لیکن قیامت والے دن سارے راز فاش، ظاہر باطن سب سامنے ہوگا۔ تو اس لیے اپنے سینوں میں اچھی باتیں چھپا کے رکھو، کل قیامت والے دن شرمندگی نہ ہو۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ فرما لیا، تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک اور صاف کر لیا۔ دیکھو انسان کے دلوں میں بڑے بڑے خیال آتے ہیں، اس دل کے اندر صحیح خیال آئے غلط آئے تو اس کو رد کر دیا جائے، اور ایسا تزکیہ کہ انسان دل کی صفائی کے بعد اپنے عمل کی صفائی بھی پیش کرے۔ بس بات لوگ میرا دل بڑا صاف ہے جی، عمل صاف نہیں ہوتا، دل بھی صاف ہو عمل بھی صاف ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تزکیہ نفس، آپ نے نفوس کو پاک کیا ہے، جس کو بھی آپ نے پاک کیا وہ ایسا پاک ہوا پھر برائی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، غلطی ہوگی تو پھر اللہ سے معافی مانگی۔ آگے سورۃ الغاشیہ ہے، سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، دنیا میں سارے عمل کرنے والے، سارے نمازیں پڑھنے والے، سارے روزے رکھنے والے جنتی نہیں ہے، ذہن میں رکھ لو، یہ ساری باتیں کرنے والے جنتی نہیں ہے۔ کئی لوگ قیامت والے دن آئیں گے عمل کر کر کے تھکے ہوئے، نتیجہ کیا ہے؟ تصلی نارا حامیہ، جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ کیوں؟ نیک عمل بھی کرتے رہے، شرک بھی کرتے رہے، نیک عمل بھی کرتے رہے، بدعات کو بھی رواج دیتے رہے، اور اسی طرح نیک عمل بھی کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی خرابیاں بھی ان کے اندر موجود تھی جن خرابیوں نے ان کے نیک اعمال برباد کر دیے۔ تو کتنے عمل کرنے والے تھکے ہوئے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے، نتیجہ جہنم میں۔ اس لیے نیک عمل بھی کرو، اور نیک عمل کے خلاف جتنے وائرس ہیں نا اعمال کو برباد کرنے والے، شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو اعمال جو نیک اعمال کو برباد کرتے ان سے بھی بچو۔ سورۃ الفجر، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، فَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو۔ دیکھو بندے کتنے لوگ مال سے تو اتنی محبت ہے نا، کیا کمال ہے، اور پتہ نہیں یہ مال اس کا کرنا کیا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے نامی گرامی لوگ گزر گئے، جب دنیا سے گئے ان کو کفن پہنایا گیا، کفن کو جیب بھی لگائی جاتی ہے کہ مال ساتھ لے جائے، کفن کی جیب نہیں ہوتی۔ تو بندے کا مال تو تین قسم کا ہے، ما اکلا فافنا، جو کھا لیا بسیدہ کر دیا، ما لبس فابلا، جو پہنا بسیدہ کر دیا، جو کھا لیا ہضم کر لیا، ما تصدق فاقتنا، جو صدقہ کر لیا اسے ذخیرہ بنا لیا۔ یہ مال ہے بندے کا، باقی مال تو وارثوں کا ہے، اور ہم ساری زندگی وارثوں کے مال کے لیے کھپا دیتے ہیں، بڑا مال محفوظ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، یہ ذخیرہ بنا لو، صدقہ کرو اللہ کے راستے میں۔ وہ ہمارے ہاں دین پر خرچ کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، اللہ ماشاء اللہ قلیل لوگ بڑا خرچ کرتے ہیں، بڑی محبت سے خرچ کرتے ہیں۔ اکثریت کی صورتحال یہ ہے مسجد میں پیسہ دینا بڑا مشکل ہے، مدرسے میں پیسہ دینا بڑا مشکل ہے، دنیا کے کاموں پہ لاکھوں لٹا دیں گے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، محبت مال سے نہیں بلکہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے سب سے زیادہ۔
سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ہم نے انسان کو دو راستے سکھا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے، ہدایت کا راستہ اور اسی طرح گمراہی کا راستہ، دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب اس کی مرضی ہے یہ سیدھے راستے پہ چلا جائے یا دوسرے راستے پہ چلا جائے، ہم نے اختیار دے دیا ہے، دنیا میں اختیار ہے۔ آگے تو اللہ نے سوال کریں گے۔ سورۃ الشمس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہے، 11 قسمیں کھا کے ایک بات کی ہے۔ وہ کیا بات؟ یہ کی ہے کہ ہر نفس کے اندر نیکی اور گناہ یہ اللہ نے الہام کر دیا ہے۔ نیکی کو تو فطرتاً، نیکی فطرتاً الہام کر دی ہے، اور گناہ بندوں کے جو بری سوچیں ہیں ان کی وجہ سے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب لوگ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ٹیڑھا کر دیا۔ تو ہر نفس کے اندر یہ نیکی اور گناہ دونوں مادے موجود ہیں، دونوں مادے موجود ہیں۔ اب ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم نے نیکی کا جو مادہ ہے اس کو اجاگر کرنا ہے، اور جو گناہ کا مادہ ہے اسے دبانا ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، ان سعیکم لشتی، لوگوں تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ دیکھ لیں کسی بندے کی کوشش دین کے لیے کتنے لوگ دین کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، اور نمازوں کی پابندی ہے، روزوں کی پابندی ہے، اور اس کے علاوہ دین کے لیے جتنا وقت چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہے، ان کو کاروبار کی پرواہ نہیں ہے، دین مقدم ہے۔ بعض لوگ وہ 1 روپیہ بھی مسجد میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دین کی بعض لوگ دین کے دشمن ہے، دین سے عداوت ہے، بغض ہے۔ تو یہ ہر بندے کی کوشش مختلف ہے، کسی کی کوشش دین کے حق میں اور کسی کی کوشش دین کے مخالف۔ تو اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ تمہاری کوشش اللہ کے دین کے لیے ہونی چاہیے۔ آگے سورۃ الضحیٰ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ذکر کیا والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کی روشنی کا ذکر کیا، رات کے اندھیروں کا ذکر کیا۔ تو یہ قسمیں کھا کے اللہ نے اشارہ کیا، داعی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جو لوگوں کو دعوت دینے والا ہے اس کی زندگی میں ہر قسم کے موڑ آتے ہیں، کبھی تکلیف آتی ہے، کبھی پریشانی آتی ہے، کبھی آسانی آتی ہے۔ تو یہ اتار چڑھاؤ اس کی زندگی میں آئے گا، دعوت دینے والے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی کیسی حالت، کبھی کیسی حالت ہے، بڑے بڑے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور کئی دفعہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں بندہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جل جاتا ہے، لیکن دائی کو کہا گیا تو صبر کر، حوصلہ کر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ جو حالات گزر رہے ہیں سدا یہ حالات نہیں رہیں گے، آنے والے حالات تیرے لیے بہتر ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغام ہے اور ہر دائی کو پیغام ہے کہ آنے والے حالات تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ دیکھتے نہیں جب کسی جگہ پہ مسجد بنتی ہے، اکا دکا نمازی آہستہ آہستہ محنت کرتے کرتے مسجد آباد ہو جاتی ہے۔ یعنی دائی کی دعوت چلنی چاہیے، حالات آتے ہی رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ سورۃ الانشراح ہے، اس میں اللہ نے یہ بات ذکر کی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دیکھو ایک تنگی کے بعد ایک آسانی ہے، یہ نہیں ہے کہ 2 تنگیوں کے بعد آسانی۔ اگر آپ پر کوئی تنگی آئی ہے نا اس کے بعد آپ کو آسانی ضرور ملے گی۔ بس اوقات بعض چیزوں کو ہم شر دیکھتے ہیں، بعض چیزوں کو ہم یار یہ تو بڑا عجیب فیصلہ ہے، لیکن اس میں اللہ خیر پیدا کر دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، شر ہے نا، ہمیں عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام چلے گئے مصر میں، غلام بن گئے، بڑا نقصان ہوا، پھر اسی طرح جیل میں چلے گئے، بڑی پریشانی ہے۔ ہماری نظر اور ہے، رب کی نظر اور ہے۔ اللہ نے یہ سارے مراحل سے گزار کے اصل میں ان کو تخت مصر میں بٹھانا تھا۔ تو پتا چلا کسی بلند مرتبے میں بیٹھنا ہو تو کافی کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے، کافی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد مقام ملتا ہے۔
اور اسی طرح اللہ نے کنعان سے جناب یعقوب اور ان کی ساری اولاد کو مصر میں پہنچانا تھا. یہاں بنی اسرائیل نے ایک عرصہ دراز تک حکومت کرنی تھی. تو یہ اللہ نے تبدیلی کرنی تھی نا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے جو مراحل تھے اللہ نے ان سے گزارا ہے. تنگی کے بعد آسانی, تو دیکھو کتنی تنگی اور اس کے بعد کتنی آسانی. وہ جو بینائی چلی گئی اللہ نے وہ بھی جناب یعقوب کو واپس کر دی. سورہ 3 ہے, سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے سے بات کی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہت ہی پیارا بنایا ہے. دنیا میں جتنی مخلوقات ہے نا, آپ ان کو بھی دیکھ لیں, انسان کو بھی دیکھ لیں. انسان کی جو باڈی ہے اور اس کی فٹنگ, اس کے اعضاء, یہ ہر اعتبار سے ممتاز ہے, پیارا ہے. اللہ فرماتے ہیں احسن تقویم, اتنا پیارا جڑاؤ کسی اور کا ہے ہی نہیں جتنا انسان کا ہے. اچھا, یہ اتنا پیارا بنایا گیا ہے, تو ہم نے اس کو اتنا پیارا بنایا ہے, اس کا حق یہ بنتا ہے خوبصورتی کو اگر یہ قائم رکھنا چاہتا ہے تو پھر سب سے زیادہ خوبصورت رب کے سامنے جھک جائے. اگر یہ اپنے حسن کو اور اپنی اس شکل و صورت کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور اس حسن میں مزید اضافہ چاہتا ہے, رب کے سامنے جھک جائے. اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ بدلے میں اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دیں گے. ابو لہب چہرہ شعلے کی طرح چمکتا ہوا نبی کا دشمن تھا, اللہ نے برباد کر دیا کہ نہیں؟ تو شکلوں کو پھر نہیں دیکھا جائے گا, شکل وہی اللہ کو اچھی لگتی ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے, چہرہ وہی پیارا ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے. جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. سورۃ العلق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے. اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے, ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے. صرف ایک حوالہ دیتا ہوں, جناب سلیمان علیہ السلام ایک دن دیکھتے ہیں فوجیوں کی کمی ہے, کہتے ہیں آج میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا. 70 90 یا 100 مختلف روایات میں ان کی بیویوں کی تعداد ہے, اور شریعت میں اتنی بیویاں جائز تھی. میں ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا تو ساری بیویوں کی جب وہ حاملہ ہوگی اور سب کے ہاں بچے پیدا ہوں گے اور سارے شاہ سوار ہوں گے. انشاءاللہ نہ کہا, اللہ کا نام نہیں لیا. ساتھی نے کہا بھی انشاءاللہ کہہ دیا, فرشتے نے کہا لیکن نہیں کہہ سکے, رہ گئی انشاءاللہ. ساری بیویوں کے پاس گئے, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس نے بھی صدمایا بچہ جنم دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر جناب سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو اتنے ہی بیٹے دیتے جتنی بیویاں تھیں, اور سارے جوان ہوتے اور شاہ سوار بنتے. یعنی اللہ کے نام میں اتنی برکت, نبی سے اللہ کا نام رہ گیا تو وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوا. اگر اللہ کا نام لے لیتے تو وہ اتنے بیٹے مل جاتے. تو اسے پتہ چلا اللہ کے نام میں بہت برکت ہے, اللہ کا نام لینا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت قرآن مجید کا نزول کا ذکر کیا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ بس اس کی تفصیل میں بات ہوتی. تو فرمایا ہم نے قدر کی رات اس قرآن کو نازل کی ہے. یہ لیلۃ القدر جو ہے نا, اس کو عظمت کیوں ملی ہے؟ اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے, اور جس سال قرآن نازل ہوا اس سال 21ویں کی رات لیلۃ القدر تھی جب قرآن نازل ہوا. اس میں اللہ نے ایک بات کی, سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ سلامتی والی رات ہے, اور قرآن جو نازل کیا ہے اس میں سلامتی ہے. اس ایک مفسر کا بڑا پیارا تبصرہ ہے اس پر, کہتا ہے دیکھو اس میں اشارہ ہے کہ تم قرآن کو دنیا میں نافذ کر لو, سلامتی سلامتی مل جائے گی. قرآن کا نزول ذکر کر کے آگے سلام ان کا ذکر کیا کہ قرآن پر عمل اور قرآن کے نفاذ کے ساتھ تمہیں سلامتی مل جائے گی. سورۃ البینہ میں یہ بات ذکر کی ہے, پہلے لوگوں کو بھی حکم دیا گیا, تمہیں بھی یہ بات بتلائی جا رہی ہے, وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. ہر عمل کے اندر اخلاص ہو, ریاکاری لوگوں کے لیے عمل کرنا چھوڑ دو,
جو بھی عمل کرنا، چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ کے لیے عمل کرو، اخلاص، یہ اخلاص کے ساتھ ہی بات بڑھے گی۔ آج ریاکاری کا بڑا دور ہے، چند روپے دے دیں، لوگ دیکھیں تعریف کریں۔ اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، مدارس میں لوگ پیسے دیتے ہیں نا، دینی تو زکوٰۃ ہی ہے، اب وہ چلتے ہمیں پروٹوکول ملے، ہم مدارس میں جائیں تو ہمیں جو ہے نا عام لوگوں سے ہٹ کے پروٹوکول میں، کس چیز کا، کیوں لے رہے پروٹوکول؟ پیسے دیے، دنیا میں بدلہ لینا چاہتے ہو؟ نہیں میرے بھائیو، خفیہ صدقے کی بڑی فضیلت ہے۔ بچو، جو صدقہ کرتے ہو بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ صدقہ ہی برباد ہو، صدقہ برباد بھی ہو جاتا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کے اور اس کو تکلیف دے کے۔ آگے سورۃ الزلزال ہے، اس میں اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، دیکھو دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے، بڑے بڑے آلات وزن کر، کمپیوٹرائز کنڈے آ چکے ہیں، لیکن جو اللہ نے ترازو قائم کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہاں ذرے ذرے کا وزن ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا کنڈا ایجاد نہیں ہوا، سائنس تھک چکی ہے جو ذرے کا وزن کرے۔ اس سے پتہ چلا اللہ کے فیصلے محکم اور مضبوط ہیں۔ سورۃ العادیات میں اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، دیکھو ایک گھوڑا مالک اسے پالتا ہے، تربیت کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، جب جہاد پہ لے کے جاتا ہے تو یہ گھوڑا جمع مردی کے ساتھ مالک کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، دشمن کے ساتھ مقابلے کرتا ہے۔ انسان جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، یہ رب کا بڑا شکر ہے۔ ایک گھوڑا مالک کا کھا پی کے اس کا وفادار ہے، اور یہ رب کا کھا پی کے بے وفا ہے، اوروں سے وفائے ہے، رب سے بے وفائی ہے۔ سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے۔ قیامت یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ ہاں، جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ بڑا پروٹوکول دیں گے، ورنہ عام لوگ بکھرے ہوئے پتنگے ہی ہیں۔ جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کو ایسی زندگی ملے گی جس زندگی پہ وہ راضی ہو جائیں گے، جنت مل جائے گی۔ سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آج نعمتیں کھا کھا کے اللہ کو یاد نہیں کرتے، ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا، ایک ایک نعمت کا۔ تم روٹی کے ایک ٹکڑے پہ غور کر لو، تم کھا رہتے ہو آسانی سے، لیکن کبھی تم نے غور کیا یہ روٹی کا ٹکڑا تم تک پہنچا ہے، اس پر کتنے لوگوں کی محنتیں ہیں۔ شروع کرے سب سے پہلے پانی لگانا، ہل چلانا، لوہے کے آلات، اور اس کے بعد بیج اور بیج کی فیکٹریاں، اور اس کے ساتھ آگے چلے سپرے، کھاد، وہ ساری فیکٹریاں، سارے لوگ جو اس میں مشغول ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے یہ تھریشر وغیرہ، کٹائی، وہ ایک لمبا سلسلہ ہے، تھریشر، اور اسی طرح اس کے بعد چکی کے سسٹم، یہ ساری چیزیں، یعنی آپ تک جو ایک لقمہ پہنچا ہے اس میں لاکھوں لوگوں کا کردار ہے۔ آپ کھا کے ڈکار مار جاتے، اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگے سورۃ الہمازہ ہے، سورۃ العصر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ زمانے کو عصر کہا گیا، عصر کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا، عصر کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا۔ آپ کسی پھل سے رس نچوڑ دیں تو کیا خیال ہے وہ رس واپس پھل میں چلا جائے گا؟ تو گزرا ہوا زمانہ واپس نہیں آتا ہے، اس لیے زمانے کو عصر کہا گیا۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، فرمایا انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، ہر انسان۔ ہاں، جس نے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے اور لوگوں کو حق کی نصیحت کرے اور صبر کی تلقین کرے، وہ یہ لوگ کامیاب ہے، باقی سارے خسارے میں ہیں۔ سورۃ الہمازہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے،
وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ جو آدمی لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے اور لوگوں کو مطلب ہے عجیب عجیب انداز سے ان کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے صدقے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ جو لوگوں کے عیوب بیان کر رہا ہے نا، وہ لوگوں کو صدقہ نہیں دے گا۔ فرمایا الذی جمع مالا وعددا، یہ بندہ جو تانا دینے والا ہے، لوگوں کے عیب بیان کرنے والا ہے، یہ مال جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، اللہ صدقے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے عیب بیان نہ کیا کرو، غیبتیں نہ کیا کرو، غیبت سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ آپ جس کی غیبت کریں اس کو صدقہ دیں گے؟ اور جس سے آپ حقیر سمجھتے ہیں اسے صدقہ دیں گے؟ صدقہ تو اسے دیں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہ مسلمان آدمی ہے، دیندار ہے، آپ اسے صدقہ دیں گے۔ تو اس لیے لوگوں کے عیوب بیان کرنا، تانے دینا، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ سورۃ الفیل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے ہاتھی والوں کا ذکر کیا، وہ آئے بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو یہ واقعہ بیان کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ضمن میں ایک مفسر نے نقطہ لکھا، اللہ کے گھر کی دشمنی نہ رکھنا، اللہ کے گھر کی دشمنی نہ رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے گھر کا محافظ ہوتا ہے۔ تو جس گھر کا اللہ محافظ ہے، جو اس سے دشمنی رکھے گا کامیاب ہو سکے گا؟ کبھی نہیں۔ اللہ کے گھر کے معاون بنو، دشمن بننا بننا۔ آگے فرمایا سورہ قریش ہے، لإیلاف قریش، قریشیوں کو کہا گیا دیکھو تمہارے اوپر اللہ کے کتنے انعامات ہیں، اب تمہارا حق بنتا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یہ تمہارا حق بنتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ جتنے انعام زیادہ دے اتنے انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ کے سامنے زیادہ جھکے۔ آگے سورۃ الماعون ہے، اس میں کہا گیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے ہلاکت، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون سے؟ جو نماز پڑھتے ہیں ریاکاری کی، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور پھر نماز کے اندر سست ہے، نماز میں سستی کرنے والے منافق ہوتے ہیں۔ یہ نماز میں سستی کیوں کرتے ہیں منافق؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھو میاں بیوی میں کتنی محبت ہوتی ہے، جب اختلاف ہو جائے دل کھٹا ہو جائے، دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ پہلے ہر درجے کی محبت، اختلاف سے دل کھٹے ہو گئے تو اب دیکھنے کو دل نہیں کر رہا۔ جو منافق ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، تو آدمی اپنے محبوب کو ملنے جائے تو دوڑ کے جاتا ہے، اگر اس کو پتا ہے کہ مجھے تو آگے سے جانتا پہچانتا ہی کوئی نہیں ہے تو آدمی اسی ٹوٹے ہوئے دل سے جائے گا، پتہ نہیں کیا بڑھتا ہے۔ مومن دوڑ کے جاتا ہے، خوشی سے جاتا ہے، پتہ ہے میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، محبت اللہ کے ساتھ۔ منافق سست اس لیے جاتا ہے اس کا دل کھٹا ہو چکا، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ محبت سے نہیں جا سکتا۔ سورہ کوثر ہے، اس میں اللہ نے یہ بات ذکر کی ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن دم کٹا ہے۔ تاریخ نے یہ بات ثابت کی جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے وہ زیادہ دیر دنیا میں قائم نہیں رہ سکا۔ جو ایران کا بادشاہ تھا نا، جس کو نبی پاک نے خط لکھا تھا، کسرا، اس ظالم کے پاس خط گیا نا، اس نے جلدی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مزقہ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ نبی پاک نے بد دعا کیا اللہ اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس کے بیٹے نے ہی اس کو قتل کر، بلکہ اس بدماش نے 2 بندے بھیجے، جاؤ مدینے میں اس بندے کو گرفتار کر کے لاؤ، میرا غلام ہو کے مجھے خط لکھتا ہے۔ اتنی بدتمیزی۔ یہ 2 بندے مدینہ میں پہنچے، نبی پاک کے پاس آئے کہ ہمیں کسرا کی طرف سے حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے وہاں لے جائے۔ کون سا کسرا؟ جو کسرا ایران کا بادشاہ ہے۔ کہا وہ تو قتل ہو چکا ہے۔ نہیں اس نے بھیجا ہے، کہا پتہ کرو قتل ہو چکا ہے۔ پتہ کرایا گیا، وہ قتل ہو چکا تھا۔ یہ دونوں بندے مسلمان ہو گئے، دونوں بندے ہی مسلمان ہو گئے۔ خیر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اور بیٹے نے اپنے باپ کی سیف الماری کھول لی، اس میں ایک دوائی تھی کہ یہ انسانی طاقت کے لیے بڑی مفید ہے، اس نے وہ دوائی کھا لی۔ کیونکہ جب مال آتا ہے نا
مال آ جائے اور اسے عہدے آ جائے تو پھر انسان ادھر بڑا رجحان کرتا ہے۔ اس نے دوائی کھائی، وہ زہر تھی، بیٹا بھی مر گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے چلو اس کی بیٹی کو حاکم بنایا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے معاملات عورتوں کے سپرد کر دے۔ تو بہرحال گستاخ رسول یہ دنیا میں عزت نہیں پا سکتا، بالآخر ذلیل ہوگا۔ سورہ کافرون میں صاف یہ بات کہی گئی ہے کافروں کو۔ دیکھو لچک والی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہاتھ نرم رکھا کریں۔ دیکھو جہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک بات کی ہے، ان کو کہہ دو جن کی تم بات کرتے ہو میں نہیں کر سکتا، جس کی میں کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے۔ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب تک تمہارے دلوں سے غیروں کی محبت نہیں نکلے گی کیسے کرو گے؟ سورۃ النصر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی ہے، ایک بار فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ تسبیح پڑھیں اور رب تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو یہ سورۃ النصر کے اندر دو باتیں کی گئی ہے۔ دیکھیے کپڑا میلا کچیلا ہو، کپڑا میلا کچیلا ہو تو اسے صابن لگا کے دھویا جاتا ہے، اور صاف شفاف کپڑا ہو اس پہ خوشبو لگائی جاتی ہے۔ دیکھو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے گناہ زیادہ ہے پھر استغفار کرو، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں تو پھر رب تعالیٰ کی تسبیحات پڑھو۔ اور ہم نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، تو اس میں استغفار بھی آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی آ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ اللہب میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے دشمنوں کا انجام بیان کیا۔ دیکھو جو بھی نبی کا دشمن ہے عزت نہیں پائے گا۔ ابو لہب چچا ہے، رنگ اتنا خوبصورت، انگارے کی طرح چمکدار ہے، شعلے کی طرح چمکدار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل و صورت نہیں دیکھی، نبی کا دشمن تھا، برباد کر دیا۔ سورۃ الاخلاص میں سوال کیا گیا نبی پاک سے انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کرتے ہیں، رب ہے کون؟ تو اس کے ضمن میں یہ سورۃ نازل ہوئی، کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ کسی نے اس کو جنم دیا، اور کوئی اس کا ساتھی اور شریک نہیں ہے، یہ رب کا تعارف ہے۔ یہ سورہ اخلاص کی جو فضیلت ہے، ایک مرتبہ پڑھو تو ثلث قرآن یعنی 10 پارے قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں جو موضوع بیان ہوئے نا، عقیدہ بیان ہوا ہے، سابقہ قوموں کے حالات اور آخرت، یہ 3 موضوع ہے قرآن مجید میں مرکزی، عقیدہ اور اسی طرح سابقہ قوموں کے حالات اور اسی طرح آخرت کی تیاری، 3 موضوع، ان میں سے ایک موضوع سورہ اخلاص کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے ایک مرتبہ پڑھو 10 پاروں کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ سورت بڑی جامع ہے۔ آگے سورۃ الفلق ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے اللہ پہ صبح پھاڑنے والا جو رب ہے اس سے، رب کے نام سے میں پناہ، قل کہہ دیجیے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، جو صبح پھاڑنے والا ہے اس رب کے ساتھ میں پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے من شر ما خلق، دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی شرور ہیں سارے اس کے ذمن میں آ گئے، جتنے بھی شرور ہیں اے اللہ مجھے بچا لے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ہر قسم کے شر سے مجھے بچا لے۔ اور اسی طرح آخری سورۃ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، مالک الناس لوگوں کے مالک کے ساتھ، الہ الناس لوگوں کے معبود کے ساتھ۔ اللہ کی 3 صفتیں ذکر کی، من شر الوسواس الخناس، پیچھے ایک برب الفلق کہہ کے آگے شر سے پناہ مانگی گئی، یا 3 صفتیں بیان کر کے جس شر سے پناہ مانگی گئی میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈال کے چھپ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ انسانوں میں سے بھی ہے جنوں میں سے بھی ہے۔ دیکھیے دنیا کائنات کے جتنے بھی شر ہیں نا وہ سارے شر ہلکے ہیں، لیکن یہ جو خناس ہے نا، خناس یعنی وسوسہ ڈال کے چھپ جانا، جس طرح آپ کہتے ہیں نا
आग लगा के गायब हो जाना, वहाँ लड़ाई झगड़े फितरे फसाद हो जाते हैं। तो ये खन्नास जो सामने नहीं आते, ऐसे लोग सामने नहीं आते, पीछे रह रखे वो जालिम दीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और इसी तरह ये जिन्नात जो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो मेरा ये बहुत बड़ा शर है, ये हमारे दुश्मन है, जिन्नों में से भी इंसानों में से भी। हमें नहीं पता कौन कौन दुश्मन है। हम ये आखिरी सूरत पढ़ के हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं। ये आखिरी 2 सूरतें बड़ी अजीम सूरतें हैं, इनकी बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को दम करते ये 2 सूरतें पढ़ते। आप पर जब जादू हुआ था तो आपने यही 2 सूरतें पढ़ के 11 गिरें लगाई गई थी, एक एक ऐत पढ़ते गए और एक एक गिरा खोलते गए। तो इस तरह ये जादू का भी तोड़ है। जादू हो जाए या आखिरी 2 सूरतें बल्कि 3 सूरतें, सूरह कुल हुवल्लाह साथ मिला कसरत के साथ पढ़े, सूरह बकरा पढ़े, अल्लाह ज़रूर मेहरबानी फरमा देंगे। तो ये चंद बातें थी जो आपके सामने रखी, कुछ वक़्त भी ज़्यादा लगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने की और उस पर अमल की तौफीक बख्शे। तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद रमज़ान में आप अहबाब ने सुना, कारी साहब ने सुनाया, बड़ी सादत की बात है। लेकिन तकमील का मतलब ये नहीं कि बस आज कुरान बंद कर दो, ज़िंदगी रही तो अगले साल नहीं, अपनी ज़िंदगियों में इसको लाओ। घर में तर्जमा तफसीर वाला कुरान रखो, अपने घर में से पढ़ो। नहीं पढ़ सकते बेटे को कोई आप पढ़े, सुनो, कुछ ना कुछ तो समझ आएगी। इसको सीखना शुरू करें। देखिए, आपने मुल्तान जाना है, सफ़र शुरू करेंगे तो पहुंचेंगे, क्या ख्याल है? अब सफ़र आप बस पे बैठ जाए, ट्रेन पे बैठ जाए, या इसी तरह अपनी गाड़ी पे चले जाए, या जिस सवारी पर भी बैठे, तेज हो आहिस्ता हो जो मर्जी हो, लेकिन सफ़र शुरू करेंगे तो सफ़र ख़त्म होगा। तो सफ़र शुरू ही ना करें तो सफ़र ख़त्म नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज से हम ये अज़म करें कि हमने कुरान समझने का सफ़र शुरू करना है, कुरान पढ़ने का सफ़र शुरू करना है। एक एक कलिमा याद कर ले, एक एक हरफ याद कर ले, शुरू तो करो। तुम शुरू करोगे, अल्लाह तुम्हारा सीना खोलता जाएगा। और तुम्हारे जो दिलों के ऊपर ताले है ना, जो अल्लाह फरमाते हैं अमला कुलूबिन अक़फ़ाल हुआ, लोग कुरान क्यों नहीं समझते, इनके दिलों पे ताले लग चुके हैं। तुम कुरान समझना शुरू कर दो। जिस तरह जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ दौड़े थे तो सारे दरवाजे सारे ताले टूटते गए कि नहीं? तुम कुरान की तरफ सफ़र शुरू कर दो और इसको समझना शुरू कर दो, दिल के सारे ताले शाले टूट जाएंगे और आपके सीने में दीन की रोशनी, कुरान की रोशनी आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह जिन लोगों ने बिल इस्तिआब तफसीर को सुना है, या जिन लोगों ने चलो कुछ बातें सुनी है, तो ज़रूर उनके दिलों में ज़ौक़ पैदा हुआ है कि कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए। बहुत चीदा चीदा बातें आपके सामने बयान की गई। तो देखिए, अगर पूरा कुरान हम इस तरह समझे सीखे तो उसके अंदर कितने रमूज़ हैं, कितने फ़वाइद अल्लाह ने रखे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में और कारी साहब की ज़िंदगी में बरकत फरमाए। माशाल्लाह माह रमज़ान के अंदर बड़ी रौनकें, बड़ी बहारें रही, कुरान मजीद का सिलसिला चलता रहा। ये सवाल है औरतों की तरफ से इख्तिसार से, ये तो दुआ है, अल्लाह ताला उनको नेक साले बेटा अता फरमाए। बेटे की दुआ है, ये भी बेटे के लिए दुआ है, अल्लाह ताला इनको भी बेटा अता फरमाए। दुआ करते हैं इंशाल्लाह। एक ये दुआ की दरख्वास्त है, मोहम्मद शाहबाज नामी साथी है, उनको 25 साल की सज़ा नाजायज़ हो गई है, तो उनके लिए खुसूसी दुआ कर अल्लाह ताला उनको नजात नसीब फरमाए और उनकी निजात आज़ादी का और नजात का को बहाना बना दे। अल्लाह ताला रहमत फरमाए। मज़ीद इंशाल्लाह दुआ करते हैं थोड़ी देर के बाद, पहले हम क़याम कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आखिर पे दुआ होगी। आपकी सहरी का भी इंतज़ाम इधर है, आप तशरीफ़ रखें और सहरी खा के नमाज़ पढ़ के फिर आप जाएँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्म रखे,
आपने वक़्त दिया है, अल्लाह ताला इसके बदले में आपके गुनाह भी माफ़ फरमाए और आपकी ज़िंदगियों में बरकत भी फरमाए और हर किस्म के फितने फसाद और शर से महफूज भी फरमाए। तो शेख साहब को भी आपने मिलना है, शेख साहब के साथ भी मुलाकात करनी है और उनको कुछ ना कुछ, क्योंकि मैंने बताया था कि रमज़ान में मस्जिद के अखराजात डबल हो जाते हैं, तो इसलिए हमें पहले से ज़्यादा ताउन करना चाहिए। वैसे भी कारी साहब ने कुरान मजीद सुनाया है, तो चलो हमारा हक़ बनता है, हम उनका हक़ तो नहीं अदा कर सकते, चलो कुछ ना कुछ ज़रूर हम जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है उसमें से कुछ दे, ताकि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, आइंदा भी वो खुश उसलूबी के साथ कुरान मजीद सुनाते रहें। और इसी तरह भाई शबीर है, उसने बेचारे ने बड़ी खिदमत की है, तो उसके साथ भी ताउन की ज़रूरत है। तो ये शेख साहब को आप जमा कराएं ताकि वो बड़े आसान तरीके से फिर उनको पेश कर दे। तो जो अब आप देना चाहते हैं वो अभी शेख साहब बाहर बैठे हुए, हमारे अली शेख साहब, अल्लाह ताला उनकी सरपरस्ती कबूल फरमाए और उनकी ज़िंदगी में बरकत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।